کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو اسمارٹ فون ہے، جو جی پی ایس ہمیں راستہ بتاتا ہے، یا جس انٹرنیٹ پر ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان سب کا کنیکشن 9ویں صدی کے بغداد سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اور ان سب کے پیچھے ایک ہی نام ہے۔ آج ہم اسی عظیم شخصیت محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی کہانی میں اتریں گے۔ یہ سوال سننے میں شاید بہت عجیب لگے ہے نا، بھلا 9ویں صدی کی ایک لائبریری اور آج کا اسمارٹ فون، لیکن ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور اس کا جواب ایک ایسی زبردست کہانی میں چھپا ہے جو صدیوں کا سفر کرتی ہوئی سیدھا ہماری جیب میں موجود ٹیکنالوجی تک پہنچتی ہے۔ تو چلیے تصور کی دنیا میں 9ویں صدی کے بغداد چلتے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اس وقت دنیا کا علمی اور ثقافتی مرکز تھا۔ اسلامی سنہری دور اپنے عروج پر تھا، اور بغداد تہذیب کا دھڑکتا ہوا دل تھا جہاں ہر طرف سے علم کے پیاسے کھچے چلے آتے تھے۔ اور اس سارے علمی انقلاب کا سینٹر پوائنٹ کیا تھا؟ بیت الحکمت۔ دیکھیے، اسے صرف ایک لائبریری کہنا تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ آپ اسے اس دور کا گوگل یا شاید ناسا سمجھ لیں، ایک ایسی جگہ جس کا مشن تھا کہ پوری دنیا کا علم، چاہے وہ یونان کا ہو، ہندوستان کا ہو، اسے ایک جگہ لایا جائے، ترجمہ کیا جائے اور پھر اسے بہتر بنایا جائے۔ اور یہی وہ جگہ تھی جہاں الخوارزمی جیسے عظیم دماغ کام کر رہے تھے۔ لیکن یہ ساری تحقیق صرف کتابی نہیں تھی۔ عباسی سلطنت کو روزمرہ کے حقیقی مسائل کا سامنا تھا۔ سوچیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ زمینوں پر ٹیکس کا حساب کیسے لگے گا؟ نہریں کھودنی ہیں تو پیمائش کون کرے گا؟ ان تمام عملی کاموں کے لیے حساب کتاب کا ایک نیا، زیادہ طاقتور اور قابل بھروسہ نظام چاہیے تھا، کیونکہ پرانے طریقے اب کام نہیں آ رہے تھے۔ تو ان سارے پیچیدہ مسائل کا پہلا بڑا حل الخوارزمی نے پیش کیا، اور وہ تھا الجبرا۔ یہ صرف ریاضی کا کوئی نیا فارمولا نہیں تھا، بلکہ ایک پورا سسٹم تھا، ایک ایسا عملی ٹول جسے خاص طور پر سلطنت کے انہی روزمرہ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان کی کتاب کا نام ہی اس کی پوری تھیوری بتا دیتا ہے۔ الجبرا کا مطلب ہے کسی ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنا یا بحال کرنا، یعنی مساوات کے دونوں طرف ایک ہی عدد جمع کر کے منفی کو ختم کرنا۔ اور المقابلہ کا مطلب ہے توازن قائم کرنا، یعنی دونوں طرف سے ایک جیسی چیزوں کو ہٹا کر مساوات کو آسان بنانا۔ بس یہی دو اصول کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کی بنیاد تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے؟ انہوں نے یہ سب کچھ عام زبان میں لکھا۔ آج ہم جسے ایکس کہتے ہیں، وہ اسے شے یعنی کوئی چیز کہتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ریاضی صرف دانشوروں کی جاگیر نہ رہے، بلکہ تاجر، قاضی، انجینئر، ہر کوئی اسے سمجھ سکے اور استعمال کر سکے۔ کیونکہ اس دور میں منفی اعداد یا صفر کا استعمال نہیں ہوتا تھا، اس لیے الخوارزمی نے ہر ممکنہ مساوات کو حل کرنے کے لیے انہیں 6 بنیادی اقسام میں تقسیم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے الجبرا کو کچھ بکھرے ہوئے اصولوں سے نکال کر ایک منظم سائنس بنا دیا۔ چلیں اب ذرا ان کے طریقے کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا ایک مشہور مسئلہ ہے، ایک مربع اور 10 جڑیں مل کر 39 بناتے ہیں۔ آج کی زبان میں ہم اسے لکھیں گے x² + 10x = 39۔ یہ حصہ ان کے ذہانت کا اصل ثبوت ہے۔ وہ صرف جواب نہیں بتاتے تھے، بلکہ اسے تصویر بنا کر ثابت کرتے تھے۔ دیکھیے، انہوں نے ایک نامعلوم مربع x² سے شروع کیا، پھر اس کے چاروں طرف 4 مستطیلیں جوڑیں، جن کا کل رقبہ 10x بنا۔ اب اس پوری شکل کا رقبہ ہے 39۔ اس شکل کو ایک مکمل مربع بنانے کے لیے انہوں نے چاروں کونوں کو چھوٹے مربعوں سے بھر دیا۔ اس عمل کو مربع کی تکمیل کہتے ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک بڑا مربع ہے جس کا کل رقبہ 64 ہے، تو اس کی ایک سائڈ کتنی ہوئی؟ 8۔ اس طرح x کا جواب آسانی سے 3 نکل آیا۔ یہ صرف حساب نہیں تھا، یہ 8 تھا۔ الجبرا نے مسائل حل کرنے کا طریقہ تو بتا دیا، لیکن اس طریقے کو تیزی سے استعمال کرنے کے لیے اعداد کو لکھنے کا ایک بہتر نظام بھی تو چاہیے تھا۔ اور یہاں الخوارزمی کا دوسرا انقلابی کارنامہ سامنے آتا ہے۔ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک طرف رومی ہندسے تھے جن میں بڑی رقم لکھنا یا ضرب تقسیم کرنا ایک عذاب تھا، اور دوسری طرف تھا ہندو عربی نظام، سادہ، مؤثر اور طاقتور۔ الخوارزمی نے اس نظام کو اپنایا اور اسے مغرب میں متعارف کروایا، اور اس ایک تبدیلی نے حساب کتاب کو ہر کسی کے لیے آسان بنا دی۔ اور اس نئے نظام کا سب سے انقلابی حصہ تھا صفر۔ عربی میں صفر کا مطلب ہے خالی، اور یہی اس کی اصل طاقت تھی۔ صفر صرف ایک ہندسہ نہیں بلکہ ایک پلیس ہولڈر ہے۔ 205 میں صفر ہمیں بتاتا ہے کہ دہائی کی جگہ خالی ہے، جس سے 2 کا مطلب 200 رہتا ہے۔
اس ایک چھوٹے سے تصور کے بغیر آج کی ریاضی کا وجود ہی نہ ہوتا۔ اور اب وہ مقام آتا ہے جہاں ساری کڑیاں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ آج کل ہم ہر جگہ الگورتھم کا لفظ سنتے ہیں، لیکن یہ لفظ آیا کہاں سے؟ یہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود الخوارزمی کے نام کی لاطینی شکل الگورتھمی سے بنا ہے۔ ان کا نام ہی قدم بقدم مسئلے کو حل کرنے کے طریقے کی پہچان بن گیا، وہ طریقہ جو آج ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا کو چلا رہا ہے۔ لیکن الخوارزمی کا کام صرف ریاضی تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی نظریں زمین اور آسمانوں کی طرف بھی اٹھائیں، اور یہاں بھی ان کا مقصد وہی تھا، پرانے علم کو صرف مان لینا نہیں بلکہ اسے عملی مشاہدے سے پرکھنا اور بہتر بنانا۔ صدیوں سے دنیا یونانی عالم پطلیمس کے بنائے ہوئے نقشوں پر یقین کرتی تھی، جس کے مطابق بحیرہ روم کی لمبائی 63 ڈگری تھی۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت تھی۔ لیکن الخوارزمی اور ان کی ٹیم نے صرف پرانی کتابوں پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے خود پیمائش کی، حساب لگایا اور صدیوں پرانی غلطی کو ٹھیک کیا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ بحر روم کی لمبائی تقریباً 50 ڈگری ہے، جو آج کی جدید پیمائش کے بہت ہی قریب ہے۔ اور یہ تو صرف شروعات تھی۔ انہوں نے دنیا کا نقشہ دوبارہ بنایا، ہزاروں شہروں کے مقام درست کیے، زمین کے گھیر کی اتنی درست پیمائش کی جو آج بھی حیران کن ہے، اور یہاں تک کہ مثلثیات یعنی ٹریگنومیٹری کی بنیادیں رکھیں، جس کے بغیر آج فلکیات اور انجینئرنگ ممکن ہی نہیں۔ تو جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ الخوارزمی صرف ایک ریاضی دان نہیں تھے، وہ دراصل اس منطقی سوچ کے معمار تھے جس پر ہماری آج کی پوری دنیا قائم ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا نام ہی الگورتھم بن گیا، پھر ان کا طریقہ، یعنی کسی بھی مسئلے کو چھوٹے، منظم، قدم بقدم حصوں میں توڑ کر حل کرنا، یہ جدید کمپیوٹنگ کی بنیاد بنا۔ اور آخر میں ان کی سب سے بڑی میراث کیا ہے؟ وہ منطقی سوچ جسے انہوں نے ایک سسٹم بنایا۔ آج ہر سمارٹ فون، ہر سیٹلائٹ اور ہر کمپیوٹر پروگرام کے اندر زندہ ہے۔ یہ ہماری جدید دنیا کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ جیسا کہ ایک مشہور مورخ سولومن گینس نے کہا، الخوارزمی نے الجبرا کو ایک مکمل اور آزاد علم کے طور پر قائم کیا۔ اسی وجہ سے وہ الجبرا کے بانی کہلانے کے حقیقی حقدار ہیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے، آج ہم اور کن گمنام معماروں کے خیالات پر اپنی دنیا تعمیر کر رہے ہیں؟ الخوارزمی کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم کی جو بلند عمارت ہمیں نظر آتی ہے وہ اکثر ایسی بنیادوں پر کھڑی ہوتی ہے جنہیں ہم دیکھ نہیں پاتے، لیکن جن کے بغیر اس کا وجود ہی ناممکن تھا۔